بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر دارا۔ اسلام کے نزدیک دنیا کے تمام تر جو وہ لوگ ہیں وہ یکساں ہیں، اس کے نزدیک نوجوانی اور بڑھاپے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، مگر کچھ خصوصیات ہیں جو شباب اسلام کے لیے ہیں۔ آج ہم اسی کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ یہ بات تو آپ سب جانتے اور سنتے ہوں گے کہ جو ینگ جنریشن ہوتی ہے وہ ملک و ملت کا فیوچر ہے۔ جس طرح نوجوانان اسلام ملک و ملت کا فیوچر ہے، اسی طرح نوجوانان اسلام کے لیے بھی فیوچر کے درخشندہ ستارے ہیں۔ قرآن کی روشنی سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 18 سال سے 40 سال تک کی عمر میں جو بھی ہے وہ اسلام کی نظر میں جوان ہے۔ جوان اسی لیے ویلیویبل ہوتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں انسان کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے، پاور آف تھاٹ زیادہ ہوتی ہے، کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے، کسی بھی کام کو کرنے کی جو ہے وہ بے پناہ قوت و صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ نفسانی خواہشات کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں نوجوانان اسلام اس جنگل میں پھنس نہ جائیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان اسلام کے لیے جا بجا اپنی احادیث میں اس نازک مرحلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں پاک و صاف زندگی گزارنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جس قوم کے نوجوان اپنی طاقت اور خودی کو سمجھ لیتے ہیں، ایسی قوم کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس قوم کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ تلوار کی جگہ لیتے ہیں، کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ حضور کی جوانی بھی آپ دیکھیں کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت سے پہلے حضور نے اپنی جوانی اس کمال کے ساتھ گزاری کہ اپنی نبوت کی دلیل کے لیے اپنی جوانی اور اپنی گزری ہوئی عمر کو پیش کیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں تو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا بہتر ترین جو دور ہوتا ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے، اور اس کو ہم گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جس وقت ہم 40-50 کی عمر کو کراس کرتے ہیں تو پھر جا کر پتہ لگتا ہے کہ اب ہمیں تسبیح یا مصلی لے لینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کے اس حصے کو حسین گزارنا چاہیے۔ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ آج کے نوجوان کو نا امید ہوئے بغیر حضور کے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ملک کو سنگین بحرانوں سے نکالا جا سکے۔ اس کے لیے اقبال کی فکر و دانش سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ہے ایک، حرم میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے نوجوان کو سیکولرزم اور سیکٹیرینزم سے نکل کر حضور کے دین کی طرف آنا ہوگا۔ حضور کا دین نوجوانوں کو طاقت و قوت کا پیکر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر میدان میں جھنڈا نوجوانوں کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ پرسنل لائف میں قدم رنجاں ہوں یا زندگی کے عام ڈگر پر پا برکاب ہوں، ہر حال میں شباب اسلام ہی کا دور دورہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ طاقتور مومن شخص اللہ کے نزدیک کمزور اور ناتمام مومن سے بہتر اور افضل ہے۔ اس کا اظہار اقبال بھی یوں کرتے ہیں کہ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔